بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ایم رحمان ہے اور میں پریزیڈنٹ ہوں آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کا. آج ہم 7E ڈیمڈ رینٹل انکم، یہ وہ ٹیکس ہے جو پاکستانیوں پر مسلط کیا گیا ہے، اور یہ ٹیکس ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پر لگایا گیا ہے. یعنی کہ کوئی بھی پاکستانی اگر وہ جائیداد رکھتا ہے، اس کی ویلیو 2.5 کروڑ سے اوپر ہے، تو وہ مارکیٹ ویلیو کا 1% رینٹل انکم گورنمنٹ آف پاکستان کو ادا کرے گا. یہ ٹیکس ہماری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے لیے ایک تباہ کن اقدام ہے. دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کریں تو وہ آپ کو پرکشش مراد دیتے ہیں، چاہے دبئی کی مارکیٹ ہو، چاہے ترکی کی مارکیٹ ہو یا یورپین ممالک. وہاں پر اوورسیز دوسرے ملک کے لوگوں کو ان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں پرکشش مرآت دی جاتی ہیں، لیکن پاکستان میں گنگا الٹی بہتی ہے. FBR کی طرف سے جو اس کی کیلکولیٹڈ انکم بتائی گئی ہے پر ایئر، وہ نیئر ٹو 60 to 65 بلین پاکستانی روپیز ہیں. لیکن اس ٹیکس کے لگنے کی وجہ سے آپ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جمود کا شکار ہوئی، ابہام پیدا ہوا، مارکیٹ میں پینک پھیلی اور پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کریش کر گئی، جس کا اثر یہ ہوا کہ لاسٹ ایئر پاکستانی، خصوصاً جو اوورسیز پاکستانی یہاں پر ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اس کا 65% ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں لگتا ہے. اور یہ ہر سال اگر ہم پچھلے 20 یا 25 سال کی کیلکولیشنز دیکھیں تو یہ ریمیٹنسز ہر سال 10 سے 15% بھرتے ہیں. لیکن اس ایک ٹیکس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں نے اس سال پاکستان میں $4 بلین کم بھیجے. اس کا مطلب ہے کہ $4 بلین میں سے جو پاکستانیوں نے کم بھیجے، اس میں اگر 65% ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں لگتے تو یہ تقریباً $2.80 بلین بنتے ہیں، جس کا مطلب ہے 750 بلین پاکستانی روپیز. یعنی کہ آپ نے ایک سال میں 65 بلین روپیز کا ٹیکس لگا کے پاکستانی جو ریمیٹنسز لاسٹ ایئر بھیج چکے تھے، اس میں سے آپ نے 750 بلین روپیز کم ہوئے، جس نے ہماری معاشی حالت کو شدید ایفیکٹ کیا. اگر یہ ریمیٹنسز 10 سے 15% بھرتے اور بیورو آف اسٹیٹکس کی کیلکولیشن کے مطابق یہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں لگتے تو اضافی 700 سے 750 بلین روپیز اس مارکیٹ میں مزید آتے. کیوں نہیں آئے؟ یہ ایک انجسٹیفائیڈ ٹیکس کی وجہ سے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی سرگرمیاں کم ہوئیں. اگر ہم سیمنٹ کی پیداوار دیکھیں تو 16 to 18% اس سال سیمنٹ کی پیداوار میں کمی آئی. اگر ہم سٹیل کی پیداوار دیکھیں، اس میں بھی 25 to 38% اس سال اس میں کمی آئی. اسی طرح جتنی بھی انڈسٹریز اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں اور ان انڈسٹریز کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے اور اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے، ان سب کی پیداوار میں کمی آئی. پیداوار میں کمی کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ ان مینوفیکچرر سے، ان صنعتوں سے، یا اگر ہم کوئی مال باہر سے امپورٹ کرتا ہے تو پاکستان کو جو اس کی مد میں ٹیکسز ملنے تھے ان میں شدید کمی آئی، اور یہ سینکڑوں بلین روپیز کی کمی ہے جو کہ اس مارکیٹ کے جمود کی وجہ سے گورنمنٹ کو ٹیکسز کی صورت میں نہیں ملی. دوسرے لفظوں میں آپ نے ایک اس انجسٹیفائیڈ ٹیکس کی وجہ سے 60 سے 65 بلین روپیز اس ٹیکس کی وجہ سے لینے تھے، لیکن اس کی پینک، اس غلطی کی وجہ سے اور ایک غلط ٹیکس لگانے کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں سینکڑوں بلینز آف روپیز کی کمی آئی. اور آج ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشنز جو کہ ایک
عام ریئلٹر سیل پرچیز کرتا ہے اس میں بھی 50% سے زیادہ کمی آ چکی ہے، اور ان ٹرانزیکشن سے جو گورنمنٹ کو ریونیو حاصل ہوتا تھا، جس میں اسٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں، ٹرانسفر فیسز کی مد سے، گین ٹیکس کی مد میں یا ایڈوانس ٹیکس کی مد میں جو گورنمنٹ کو پیسہ ملتا تھا، اس میں بھی شدید کمی آئی۔ اور یہ جو پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری ہے، جو کہ ہماری ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہے، اس کے 50% سے زیادہ آفیسز پاکستان میں بند ہو چکے ہیں۔ 7E کی پلاننگ کرنے والا، 7E ٹیکسز لگانے والا کوئی پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ یہ انڈیا کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے جس نے یہ ٹیکس لگایا، یہ ان طاقتوں کا تو ایجنٹ ہو سکتا ہے جو کہ پاکستان کی دشمن طاقتیں ہیں، پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جو میں کیلکولیشنز ہیں آپ کو جینین کیلکولیشنز بتا رہا ہوں کہ ہماری جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے یہ مدر آف دی انڈسٹریز ہے۔ اس ایک انڈسٹری کے چلنے سے سینکڑوں انڈسٹریز چلتی ہیں اور لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے، کیونکہ پاکستان میں 70 سے 80 لاکھ گھروں کا شارٹ فال ہے، اور پاکستان میں ہر سال 6 سے 7 لاکھ گھر چاہیے، اور اگر یہ ہر سال 6 سے 7 لاکھ گھر بنے اور یہ جو 80 لاکھ گھروں کا شارٹ فال ہے، ان کے بننے سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے پاکستان کی معاشی حالت کس قدر اپ جا سکتی ہے۔ ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں جب ایک گھر یا ایک پروجیکٹ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس میں راج مستری، اس میں کھدائی کرنے والے، اس میں برکس لگانے والے، اس میں اور مختلف قسم کی لیبرز، جس میں پلمبر، جس میں الیکٹریشین، جس میں چھت بھرائی کرنے والے، جس میں ووڈن کا کام کرنے والے، جس میں سٹیل سریا لگانے والے، جس میں آرکیٹیکٹس، جس میں انجینئرز، جس میں انٹیریئر ڈیزائنرز، اور کئی قسم کی لیبر جو کہ ہماری اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہے، ان لاکھوں گھروں کو روزگار ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اس میں ہمارے ملک میں جو سروسز پرووائڈر ریئلٹرز ہیں ان کو بزنس ملتا ہے، اور یہ اس مدر آف دی انڈسٹریز کی مرہون منت ہے۔ لیکن ان ارباب اختیار کی وجہ سے یہ پاکستان کی یہ انڈسٹری اس وقت جمود کا شکار ہے، اور یہ پاکستان سے ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ میں چیف آف دی آرمی سٹاف اور جو قوتیں پاکستان کی معاشی حالت کو مانیٹر کر رہی ہیں ان کو باور کروانا چاہتا ہوں، خدارا یہ واحد سیکٹر ہے جو پاکستان کو معاشی کرائسس سے نکال سکتا ہے۔ اگر یہ آپ کی انڈسٹری صحیح چلے تو بلین آف ڈالرز اوورسیز پاکستانی اس ملک میں بھیج سکتے ہیں، اور آج جو ہم قرض کی دلدل میں پھنسے ہیں اس دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ خدارا پاکستان کے لیے سوچئے، پاکستان کے مستقبل کے لیے سوچئے، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سوچئے۔ بہت شکریہ۔